شہادت کے منصب پر کن لوگوں کو فائز کیا گیا ہے؟ یعنی شہادت کے منصب پر کون لوگ فائز ہیں؟ یہ بھی ایک اہم سوال ہے۔ شہادت کا یہ منصب رسولوں کے علاوہ سیدنا ابراہیم کی ذریت کو بھی عطا ہوا ہے۔ شہادت کا منصب ایک تو واضح بات ہے کہ رسولوں کو دیا گیا ہے، اور رسول کون ہوتے ہیں یہ ہم دیکھ چکے ہیں کہ انبیاء میں سے کچھ لوگ رسول ہوتے ہیں۔ جیسے کہ ایک حدیث میں یہ بات آتی ہے کہ دنیا میں 1,24,000 انبیاء آئے ہیں۔ ان 1,24,000 انبیاء میں سے 313 رسول تھے۔ یعنی 1,24,000 انبیاء میں سے 313 لوگ ایسے تھے کہ جو نبی تو تھے ہی، اس کے ساتھ رسول بھی تھے۔ تو اب شہادت کا منصب ان رسولوں کو تو ملا ہی ہے۔ یعنی پہلے وقتوں میں اگر ذہن میں کوئی سوال آ رہا ہوگا، پہلے وقتوں میں تو ایسا تھا نا کہ یعنی کہ مختلف قوموں میں، مختلف علاقوں میں رسول آتے تھے، انبیاء آتے تھے، رسول بھی آتے تھے۔ تو کیونکہ اس زمانے میں کمیونیکیشن کا یہ معاملہ نہیں تھا اس طرح کہ ایک جگہ پر خدا کی بات اگر پہنچ گئی ہے تو وہ پھر اس جگہ سے ہر طرف پھیل سکتی ہے اور محفوظ بھی رہ سکتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ کیا، طریقہ اختیار کیا کہ ہر علاقے میں، ہر قوم میں اپنا نبی بھیجا، اور جہاں جہاں چاہا رسول بھیجا، اور پھر وہ ان رسولوں نے وہ شہادت دی۔ اچھا، اس کے رسولوں کو تو یہ شہادت کا منصب دیا ہی گیا ہے۔ اس کے علاوہ سیدنا ابراہیم کی ذریت کو بھی یہ عطا ہوا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی جو اولاد تھی، ذریت کا معنی ہے اولاد، ان کی اولاد کو بھی یہ عطا ہوا ہے۔ قرآن نے اسی کے پیش نظر انہیں خدا کے رسول اور اس کے بندوں کے درمیان ایک جماعت قرار دیا، اور بتایا ہے کہ اس منصب کے لیے وہ اسی طرح منتخب کیے گئے جس طرح انسانوں میں سے اللہ تعالیٰ بعض ہستیوں کو نبوت اور رسالت کے لیے منتخب کرتا ہے۔ یعنی کہ یہ بتایا کہ جو ذریت ابراہیم ہے یہ بھی اس منصب پر فائدہ ہے کہ یہ گواہی دے گی۔ یعنی یہ رسول تو نہیں ہوگی، نہ یہ نبی ہوگی، ان میں انبیاء ہوں گے، بے شک اولاد ابراہیم میں انبیاء آئے ہیں، لیکن من حیث المجموع اولاد ابراہیم جو ہے وہ شہادت کے منصب پر فائز ہوگی، اور شہادت کے منصب پر فائز ہوگی تو پھر یہ کیا کرے گی؟ خدا کے دین کی گواہی دوسری قوموں تک پہنچائے گی۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ طریقہ اختیار کیا ابراہیم علیہ السلام کے بعد کہ ایک قوم کو منتخب کیا، اس قوم کے اندر اپنے انبیاء، اپنے رسول اور اپنے انبیاء بھیجے، تاکہ وہ قوم ایک یعنی کہ حق پر قائم ہو جائے، حق پر کھڑی ہو جائے، اور پھر یہ قوم دنیا کی قوموں کی امامت کرے۔ یعنی یہ طریقہ اختیار کیا۔ انہوں نے عملاً اس کو کتنا انجام دیا، کتنا نہیں دیا، کیا عروج و زوال ان کے ہاں آتے رہے، یہ ایک الگ داستان ہے۔ ابراہیم کی ذریت میں 2 شاخیں چلی ہیں نا، ایک ان کے بیٹے اسحاق علیہ السلام سے اور ایک اسماعیل علیہ السلام سے۔ اسماعیل بڑے تھے، ان کی نسل میں سوائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اور کوئی نبی نہیں آیا۔ اسماعیل علیہ السلام آج سے تقریباً 4,000 سال یا 3,800 سال پہلے کی شخصیت ہیں، اور اس کے بعد آپ کی یعنی کہ یوں کہہ لیں کہ آج سے 1,400 سال پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہی کی نسل سے آئے ہیں، اسماعیل علیہ السلام کی۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام کی ذریت میں جو اسماعیل کی اولاد تھی، حضرت اسماعیل کی، ان میں تقریباً 2,000 سال بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، 2,000 سال یا 2,000 سال پلس کچھ ہے، اس کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث کیے گئے اور انہیں نبوت کے مقام پر فائز کیا گیا آخری رسول کی حیثیت سے۔ اس سے پہلے وہ جو 2,000 سال کا عرصہ تھا، اس عرصے میں اسماعیل علیہ السلام کے بھائی اسحاق علیہ السلام جو تھے، ان کی اولاد میں نبوت کا سلسلہ چلتا رہا، اور بہت انبیاء آئے۔ اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام تھے، وہ نبی تھے، ان کے بیٹے یوسف علیہ السلام تھے، وہ نبی تھے، اور پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام بھی اسی نسل میں آئے ہیں، اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کے بعد داؤد علیہ السلام کا نام آتا ہے، سلیمان علیہ السلام کا نام آتا ہے، حضرت زکریا کا نام آتا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا نام آتا ہے، اور بھی انبیاء کے نام آتے ہیں کہ جو حضرت اسحاق کی اولاد میں تھے۔ کافی انبیاء ہیں جو آئے تھے۔ ان انبیاء کا کام کیا تھا کہ وہ بنی اسرائیل کو، یعنی اسحاق علیہ السلام کی اولاد کو جو ہے بنی اسرائیل
اسرائیل کا لفظ جو ہے یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا، ان کی اولاد کو بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ تو یہ نسل جو تھی، اس نسل میں انبیاء آئے تاکہ یہ ایک دنیا کی امامت کے لیے کھڑی ہو جائے اور پھر دنیا کی قوموں کو خدا کے دین کی طرف بلائے۔ یہ تھا پورا نقشہ یا پوری صورت۔